یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى آسن الحال یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاء محمد وعطرت الطیبین الطاہرین المعصومین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین وبظہور حجت المہدی صلوات بواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بانیان مجلس کی تکمیل مقاصد کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے آپ معزز محترم شرفاء عزادار ماتمی اپنا اپنا آرام چھوڑ کر حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون واہ واہ واہ۔ ولا يؤصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الملقب بالطه والياسين الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واہ 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 واہ۔ لا سيما بقية الله المنتظر الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم ومنكريهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
بالغدو والإصال. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہران جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سبحان واہ 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 جی میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ جی بھائی. خالق دو جہاں مالک زمین و آسمان اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. واہ 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 واہ. اس آیت مجیدہ میں خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روح زمین پر کچھ گھروں کو بلند کیا ہے. واہ واہ واہ. وہ کون سے گھر ہیں کہ جن کو ذات پروردگار نے بلند کیا ہے روح زمین پر؟ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں سب سے زیادہ ذکر خدا ہوتا ہے اور صبح و شام ہوتا ہے. جی وہ گھر ہیں جن میں صبح و شام ذکر خدا ہوتا ہے. ان گھروں کو اس ذات پروردگار نے روح زمین پر بلند کیا ہے. اگر آپ متوجہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث بھی سنا دوں. حضرت رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوا قبورا. حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو منور کرو، اپنے گھروں کو روشن کرو تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اور ان کو قبریں نہ بناؤ. جی جتنی بلڈنگیں بلند ہوں گی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بلڈنگیں بہت بلند ہوتی ہیں، شاندار بنی ہوئی ہوتی ہیں. جی ان میں سیمنٹ بھی بہت اچھے قسم کے لگے ہوتے ہیں اور ٹائلیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، شاندار ہوتی ہیں. شاندار تو ہوتی ہیں لیکن اگر اس میں ذکر خدا نہیں ہوتا تو پھر وہ گھر نہیں ہے، وہ قبر ہے. جی کیا بات. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. خداوند متعال آپ کو مکے لے جائے جی، اور آپ وہاں جا کر دیکھیں وہاں پر بہت بلڈنگیں اچھی بنی ہوئی ہیں اور ان پر بادشاہوں کے محل بھی وہاں ہیں اور ان پر گنبد بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ کعبے کا حصہ ہے یا کہ ان کے گھر ہیں. پتہ نہیں چلتا. اگر آپ جائیں اور کسی کو کہیں کہ آپ اس کی طرف سجدہ کر دیں، اس کعبے کی دیوار کی طرف سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو وہ آپ کو جواب یہ دیں گے کہ یہاں ان میں کوئی علی جیسا پیدا نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ سجدہ اس کو ہوتا ہے جہاں علی جیسا پیدا ہو. جہاں پر علی جیسا پیدا نہ ہو وہ گھر نہیں ہوتا، اس کو سجدہ نہیں ہوتا، وہ قبر ہے. کیا بات. برائے تو سلامتی شیخ امیر حیدر پر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کو سلامت رکھے، کیا بات. سلامت رہیں. خداوند متعال آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. جو جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے
جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور میں اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا حضرت محمد مصطفیٰ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کو ذات پروردگار نے روح زمین پر بلند کیا ہے، وہ کون سے گھر ہیں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ یا بیوت الانبیاء، پیغمبر نے فرمایا ہے یا بیوت الانبیاء، تو وہاں پر خلیفہ اول بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پوچھا آیا یہ بھی انہی کے ساتھ شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو پیغمبر نے کیا جواب دیا آپ سنیں گے۔ پیغمبر نے کہا بل ہی من افاضلھا، جناب سیدہ زہرا پہ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کوئی شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صرف شیعہ نہیں کہتے کہ آل محمد افضل ہیں من الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فرما رہے ہیں، وہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہے، مبالغہ جو کرتے ہیں وہ شاعر ہوتے ہیں، شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی شاعری میں مبالغہ کرتا ہے۔ جب میرے دوستو بھائیوں شاعر مبالغہ نہ کرے اس کا شعر مکمل، جب وہ اپنے کالے محبوب کو چاند نہ بنا دے، اپنے کالے محبوب کو چاند نہ بنا دے، جو بالکل جاہل ہو اس کو علامہ نہ کہہ دے، تب تک اس کی شاعری مکمل نہیں ہوتی۔ شاعری نہیں کر رہے تھے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرا نبی سب کچھ ہے لیکن شاعر نہیں ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعری نہیں کر رہے تھے، حقیقت بتا رہے تھے۔ اس پر میں دلیل دیتا ہوں، پیغمبر اکرم نے صحیح کہا تھا بل ہی من افاضلھا، اس پر دلیل یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نعرہ حیدری، علی علیہ السلام کی ایک ضربت، جی جتنے بھی گھر ہیں آدم سے لے کر آخری ختمی مرتبہ تک، یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا بات، یہ وہ گھر ہے کہ جس کے ایک فرد کی ضربت ثقلین کی بندگیوں سے افضل ہے، جس کے ایک فرد کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس کے باقی فرد کی عبادت کا کیا مقام ہوگا۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکر خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، اس گھر میں وہ فرد ہے، ایک وہ فرد ہے کہ جو نبیوں کا سلطان ہے، ایک وہ فرد ہے کہ جو ولیوں کا سلطان ہے، کچھ ایسے فرد ہیں کہ جو جوان جنت کے سردار ہیں اور ان کی ماں وہ ہے اولیین سے لے کر آخر تک آنے والی عورتوں کی سردار ہے۔ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی،
تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھو پڑھو بسم اللہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اس کعبے کو حجرہ نما بنایا تھا. ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ جو قبیلہ سب سے پہلے وہاں پر آ کر آباد ہوا انہوں نے بھی اپنے گھر حجرے نما بنائے تھے. تو حجرے نما جب بن گئے تو پھر جب حاجی حج کرنے جاتے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کعبہ کا حجرہ کون سا ہے اور باقی اس قبیلے والوں کے حجرے کون سے ہیں. واہ واہ واہ. تو حضرت علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ مرحوم اپنی تفسیر انوار النجف میں فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ آیا تو جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے کعبہ کا طواف کیا اور جن لوگوں کو پتا نہیں تھا اس نے ان میں سے کسی حجرے کا طواف کر لیا. تو جب اس نے طواف کر لیا تو جب پتا چلا تو جس کو پتا چلا اس نے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کوئی ایسی علامت لگائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کعبہ کون سا ہے اور باقی حجرے کون سے ہیں. تو حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت اس رنگ کو پسند کیا اور جس رنگ کو پسند کر کے کعبے پر لٹکایا وہ آج تک رنگ باقی ہے. اس کو کوئی مائی کا لال بھی تبدیل نہیں کر سکا. تو وہ جس کپڑے کو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں ہاجرہ کے چادر کو کعبہ کی دروازے پر لٹکا دیا تو یہاں پر میں کہوں گا کہ جس کعبہ پر جناب ہاجرہ کی چادر آ جائے اسے بیت کہتے ہیں اور جس پر جناب زہرا کی چادر آ جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. بس ایک اور تھوڑی سی آپ کو ضامن دوں گا. بسم اللہ. اس دروازے کی بہت بڑی عظمت تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح نماز کے بعد ہر روز آتے تھے جناب زہرا کے دروازے پر اور کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. تو مسلمان لوگ شیعہ ہمارے برادران تو یہ کہیں گے, ابھی میں مسائب کی طرف نہیں جا رہا, تھوڑا بعید ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. تو ہمارے مسلمان برادران مومن تو یہ کہیں گے نا کہ پیغمبر اکرم کو پہلے جناب زہرا کی طرف جانا چاہیے تھا, پہلے وہ مسجد کی طرف کیوں جا رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ جو پیغمبر اکرم مسجد کی طرف جا رہے تھے اور مومنوں کو بھی یہی چاہیے کہ پہلے مسجد کی طرف جائیں, کیونکہ جو بندہ وضو کرے گا اس کا جسم پاک ہو جائے گا اور جب نماز پڑھے گا تو اس کی روح پاک ہو جائے گی. جب نماز پڑھے وضو کرے گا اس کا جسم پاک ہو جائے گا, جب نماز پڑھے گا اس کا روح پاک ہو جائے گا, تو پھر جب طاہر ہو جائے گا تو اس کو چاہیے پھر آ کے جناب زہرا کے دروازے پر جھکے. اور جب سارا پاک ہو کر پاکیزہ ہو کر آئے گا جناب زہرا کے در سے مانگے گا تو پھر خالی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان افروز بلند تر صلوات. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آتے تھے جناب زہرا کے دروازے پر اور آ کر السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ یہ جملے دہراتے تھے. اور روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر متعدد بار آتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا کے دروازے پر, لیکن صرف اکیلے نہیں آتے تھے,
جو ان کے اصحاب تھے وہ بھی آتے تھے، سارے آتے تھے جناب زہرا کے دروازے پر۔ تو اس دروازے کی کتنی عظمت تھی، جناب زہرا کے گھر کا کتنا تک مقام تھا، کتنی عظمت تھی جناب زہرا کے گھر کی، اس دروازے کی کتنی عظمت تھی۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر تو ملائکہ آتے تھے، کوئی درزی بن کر آتا تھا، تو کوئی کوئی سائل بن کر آتا تھا، کوئی اسیر بن کر آتا تھا، مختلف قسم کے ملائکہ مختلف سوالی بن کر آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی کتنی عظمت تھی، تو کیا مسلمانوں نے اس دروازے کا خیال رکھا؟ کیا انہوں نے اس کی عظمت کا خیال کیا؟ کیا انہوں نے اس کی احترام کیا؟ نہیں مسلمانوں، عزاداروں، انہوں نے اس دروازے کا خیال نہ رکھا، انہوں نے اس گھر کے اندر رہنے والوں کا بھی لحاظ نہ کیا۔ کسی نے کہا تھا جب وہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ رہے تھے عزاداروں، تو کسی نے کہا تھا اس گھر میں تو حسنین شریفین رہتے ہیں، تو اس ملعون نے کہا تھا اگر رہتے ہیں تو کیا ہوا؟ عزاداروں، جس وقت یہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے تھے اور ان لوگوں نے آگ لگا دی تھی، اور میری آقا زادی اس دروازے کے پیچھے آ کر ان کو منتیں کرتی رہی اور کہتی رہی کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، کچھ حیا کرو۔ لیکن عزاداروں، بس ایک منزل بڑھائیں، میں آپ کی زحمت کو جلدی تمام کر دوں گا۔ عزاداروں، جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ اپنا بندوبست کر کے آئے تھے کہ انہوں نے جناب علی کو گرفتار کرنا تھا۔ جب انہوں نے میرے مولا کو گرفتار کر لیا، جب وہ لے کر چلے گئے اور میری آقا زادی اپنا درد بھول گئی، میری آقا زادی نے جناب فضا کو کہا میرے بابے کا عصا اٹھا دیں، میرے بابے کا امامہ اٹھا دیں، میرے بابے کا قمیص اٹھا دیں۔ عزاداروں، میری آقا زادی نے اپنے بابے کے امامے کو سر پر رکھا، اپنے بابے کی قمیص کو شانے پر رکھا، اپنے بابے کے عصا کو ہاتھ میں لیا۔ میری آقا زادی نے بددعا کرنے کا ارادہ کیا، مسجد نبوی کی دیواریں ہلیں۔ عزاداروں، جناب علی علیہ السلام نے جناب سلمان کو بھیجا، سلمان آئے، سلمان نے کہا آپ تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، بد دعا نہ کریں۔ عزاداروں، میری آقا زادی نے چند جملے مصیب کے پڑھے، غصبو حقی فصبرتو، غصرو ازلائی فصبرتو، اسکتو جنینی فصبرتو۔ ان لوگوں نے میرا محسن شہید کیا، میں نے صبر کیا، میرا حق غصب کیا، میں نے صبر کیا۔ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا علی میری میاں تو تے میرا حق کا